وہ حق کو چھپانے کے اوپر بضد تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن عصبیت کی وجہ سے، نسلی عصبیت کی وجہ سے حق بات کو تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہ ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ دو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، دو ایسے کام ہیں جو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ نمازوں کو ادا کیا جائے، دوسرا کام یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو انسان جو ہے ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرتا ہوں۔ وہ برداشت کرتا ہے، تکلیف کو ہندہ پیشانی کا سہتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، ادھر ادھر باتیں نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے، اس کی معیت جو ہوتی ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر کا پھل بڑا ہی میٹھا ہے۔ جو بندہ بے صبری سے کام لیتا ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر بھی گر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نظروں کے اندر بھی اس کو مقام اور احترام دیتے ہیں، اور خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شان و عظمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اسی صبر ہی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ مالی جانی نقصانات کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اس کے پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جو تکلیف آئی ہے چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اب اس میں گلے شکوے والی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جو بندہ ہر بات پہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، وویلا کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنی قدر کو مخلوق کے سامنے بھی کھو دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر بھی وہ گر جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر کوئی بڑی ہستی ہو یا بڑے مقام والا بندہ ہو، حالانکہ سارے بندے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کسی کو منصب مل جاتا ہے، کسی کو پیسہ مل جاتا ہے، تو ایک طبقاتی جو ہے ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کئی مرتبہ انسان جو ہے بڑے بندوں سے ملنے کی تمنا بھی کرتا ہے، خواہش بھی کرتا ہے، لیکن ضروری بات نہیں اس کی خواہش پوری ہو۔ کئی مرتبہ انسان بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ ان کو یاد کرتا ہے لیکن ان کی یاد کا کوئی مول بھی نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے اہل الوفاء والحق ہیں، اتنی بڑی ذات کہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اکبر ہے، ہم اصغر ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہو، آپ خود سوچیں اس کی زندگی کے اندر کوئی مسائل، کوئی مشکلات باقی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام کے بعد ذکر کے فضائل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر جو ہے درود بھیجیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، تم روشنیوں کے راستے کے پر چل نکلو گے۔ حضرات گرامی قدر، غربت بھی ایک اندھیرے کی قسم ہے، بیماری بھی ایک اندھیرے کی قسم ہے، غم بھی ایک اندھیرے کی قسم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ لو لگائے رکھتا ہے، پہلی بات اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، دوسری بات اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ جب دماغ روشن ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت سے نکلنے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ تغابن میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جتنی بھی مصیبتیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔
جس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر مستحکم ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو اس کی دل کی رہنمائی کر دیتے ہیں، دل کو گائیڈ کر دیتے ہیں، دل کو سمجھا دیتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے فلاں موقع پہ یہ غلطی ہوئی اس کی پکڑ آ گئی، فلاں موقع پہ یہ غلطی ہوئی اس کی پکڑ آ گئی، فلاں موقع پہ یہ تقصیر ہوئی اس کی پکڑ آ گئی۔ چنانچہ جب وہ چیز اس کو یاد آتی ہے، وہ ریکال کرتا ہے، تو پھر نکلنے کے راستے بھی اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اگر دیکھنا ہو تو پوری کائنات اس کی نشانیوں کے لحاظ سے کھلی کتاب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جتنی بھی زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور رات و دن کا آنا جانا ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندروں کے اندر بحری جہازوں کا چلنا ہے، اسی طرح ہواؤں کا جو ہے، بادلوں کا، آسمان اور زمین کا جو مسخر ہونا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، ان تمام کی تمام باتوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، غیر اللہ کے پجاری تو اپنے معبودان باطل سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کی اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن و مسلمان ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے، وہ اللہ کے پیار کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، جب انسان کو حقیقت میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، حقیقت میں اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ کی رضا کا اور اس کے چہرہ پر نور کے دیدار کا طلبگار ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ستائش، دنیا کی تعریف اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور لوگ جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے اندر مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اگر کھلا رہے ہیں تو اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تمہیں کسی شکریہ کی طلب ہے نہ جزا کی طلب ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دل ڈوب جاتا ہے، اس کو پھر دنیا سے صلہ ستائش کی کوئی بھی تمنا باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ معاشروں کے اندر بد امنی کو روکنے کے لیے اور معاشروں میں قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے بات ضروری ہے، اگر مرد قتل کرے تو جواب میں مرد کو قتل کیا جائے، عورت قتل کرے تو جواب میں عورت کو قتل کیا جائے، آزاد قتل کرے تو جواب میں آزاد کو قتل کیا جائے، غلام قتل کرے تو جواب میں غلام کو قتل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو جو بھی قتل کرے اس کو جواب میں قتل کرنا چاہیے، کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر فساد کو روکا جا سکے۔ لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک اور جو ہے گنجائش باقی رکھی کہ انسان دیت دے کر اگر لواحقین راضی ہوں تو اس صورت میں دیت کی ادائیگی کے بعد اس کی معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک رعایت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر زندگی پر قرار رکھنا چاہتے ہو تو قصاص کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جس معاشرے میں قانون قصاص ہوتا ہے، جہاں پہ یہ بات یقینی بنا دی جاتی ہے کہ قاتل کو اس کے کیے کا بدلہ چکایا جائے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا، اس معاشرے کا ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر کے دور سے لے کر حضرت مولانا سمیع الحق کے دور تک اور آج بھائی حامد الحق کے دور تک آئے دن علماء دین قتل ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں قتل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں قانون قصاص موجود نہیں ہے، معاشرے کے اندر کوئی عبرت کا سامان موجود نہیں ہے، معاشرے کے اندر تنبیہ کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا تو حضرات گرامی کے اندر معاشرے کے اندر ظلم خود بہت ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بھی ذکر کیا جن کو آج کل ہم رکھ رہے ہیں، اور ان کی گرد و غایت کو بھی بتا دیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اللہ بڑا کرم نواز ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے امت محمدی علیہ السلام کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے افطاری سحری، ہمارے لیے
چپ کا روزہ بھی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے سیدہ مریم جس وقت اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئی تھیں تو اللہ نے ان کے پر اس وحی کا نزول فرما دیا وَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو نے یہ بات کہنی ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے چنانچہ میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی. یہاں کلام بھی ہو رہا ہے, ضرورت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار بھی ہو رہا ہے. عارضی طور پر شریک زندگی سے تعلقات کا انقطاع اور عارضی طور کے پر کھانے پینے کا انقطاع. مقصد کیا ہے؟ آج حلال کھانے سے رکے ہو کل حرام کھانے سے بھی بچ جاؤ. آج حلال پینے سے رکے ہو کل حرام پینے سے بھی بچ جاؤ. آج حلال شریک زندگی سے تعلق سے رکے ہو کل زنا کاری سے بھی بعد آ جاؤ. مقصد تو یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. لیکن کئی بد نصیب ایسے ہیں حالت روزہ کے اندر بھی گندے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالت روزہ کے اندر بھی گندے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گندے جو ہے رسالے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ تم روزے کو بہلا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا روزہ فقط بھوک کا نام ہے؟ کیا روزہ فقط جو ہے وہ بیوی سے دور رہنے کا نام ہے؟ کیا زنا کاری کے اسباب کو کھول کر اور کیا جو ہے فحاشی اور ریانی کے اسباب کو کھول کر اور کیا دکانداری میں جھوٹ کو بول کر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ میں اپنے روزے کو پورا کر رہا ہوں؟ روزے کا مقصد تو یہ تھا لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقویٰ جب پیدا ہو جاتا ہے پھر کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, متقی تم بن جاؤ کامیابیاں تمہیں اللہ دے گا. کیا کامیابیاں دے گا؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دے گا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اجر کو دو چند کر دے گا. اور اس سے بھی بڑی بات, ہر انسان چاہتا ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. ہم اچھا لباس بھی عزت کے لیے پہنتے ہیں, اچھا کاروبار بھی عزت کے لیے کرتے ہیں, اچھی روٹی بھی عزت کے لیے کھاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ تم بی اے پاس ہو یا ایف اے پاس ہو یا پی ایچ ڈی پاس ہو یا لاکھ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں پہ عزت اسی کی ہوگی جو متقی ہے. انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا. اللہ تعالیٰ انسان کو عزت بھی عطا فرما دیں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں ان کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دو نام شامل نہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, جبار ہے, قہار ہے, لیکن دو نام اللہ کے ناموں میں شامل نہیں. نہ وہ ظالم ہے نہ وہ بعید ہے, نہ وہ ظالم ہے نہ وہ بعید ہے. اللہ قریب ہی قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. انگلش میں پکارو پھر بھی جواب دے گا, اردو میں پکارو پھر بھی جواب دے گا, عربی میں پکارو پھر بھی جواب دے گا, دن کے وقت پکارو پھر بھی جواب دے گا, بستر پہ لیٹ کے پکارو پھر بھی جواب دے گا, چھوٹا پکارے پھر بھی جواب دے گا, بوڑھا پکارے پھر بھی جواب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا. انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والے تعلق کو کبھی منقطع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کل ما یبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. دنیا والے مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور پروردگار عالم نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ چاند کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ چاند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو لٹو چلا دیے, پوری کائنات کو ان کے پیچھے جناب وقت کو ایک تخلیق کر دیا ان دو لٹوؤں کے ذریعے. حضرات گرامی قدر ایک چاند ہے جو مہینوں کا پتہ دیتا ہے, ایک سورج ہے جو گردش ایام کا پتہ دیتا ہے. سورج کے ساتھ اللہ نے نمازوں کو جوڑ دیا, چاند کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے کو جوڑ دیا, روزوں کو جوڑ دیا. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ وقت کا پتہ دیتا ہے, یہ حج کے اوقات کا پتہ دیتا ہے. یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. تمہارے کیلنڈر جو ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت ہے, چھاپنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے کیلنڈر کو آسمانوں پر لٹکایا ہوا ہے, ہر بندہ دیکھ کے ٹائم کا اندازہ لگا سکتا ہے. جو لوگ سورج کی گردش کو جانتے تھے, پرانے علماء, وہ سورج کی گردش کو دیکھ کے جو تھا نمازوں کے اوقات کا تعین کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہمیں گھڑیاں دے دیں, لیکن آج گھڑی ہونے کے باوجود, آج اللہ کی یہ نعمتیں ہونے کے باوجود نماز کا فکر موجود نہیں. پرانے علماء اور پرانے صلحاء وہ تو سورج کی گردش میں نظر رکھتے تھے, اور تمہارے پاس ہر چیز کے لیے گھڑی اور کیلنڈر موجود ہے.
لیکن تمہاری نمازیں کہاں پر ہیں؟ فجر کے وقت بستر پہ لیٹے ہوتے ہو، ظہر کے وقت جو ہے دکان میں بیٹھے ہوتے ہو، عصر کے گرائی کر رہے ہوتے ہو، مغرب کے ٹائم واک کر رہے ہوتے ہو، عشاء کے ٹائم ڈنر کر رہے ہوتے ہو، نمازیں کہاں پر ہیں؟ انسان کو اپنے مواقیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے صحیح طور پہ صرف کرنا چاہیے۔ سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کہاں سے معلوم ہوئے؟ کیا قرآن میں آئے ہیں؟ نہیں، احادیث میں آئے ہیں۔ قرآن اور احادیث آپس میں انٹیگریٹڈ دو اللہ کی طرف سے عطا کردہ کمانڈمنٹس کے سیٹ ہیں۔ جو بندہ یہ بات سمجھتا ہے قرآن اکیلا کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو منزل نہیں مل سکتی، اور جو یہ بات سمجھتا ہے قرآن و سنت کے کسی مزید اضافے کی ضرورت ہے، وہ بھی منزل کے اوپر نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنت کو جب ملا دیا جاتا ہے انسان کا ہر کام مکمل ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے اندر جو بندہ احرام باندھے وہ حاجی ہوتا ہے، چاہے حج عمرہ کرنے کے بعد احرام کو اتار دے، چاہے حج ہی کے احرام کے اندر جو ہے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ حاجی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر حج جب کرتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر حج کے اندر نہ لڑائی ہونی چاہیے، نہ جھگڑا ہونا چاہیے، نہ گالی گلوچ ہونی چاہیے، نہ بے حیائی کے کام ہونے چاہیے۔ جب یہ حج اس طرح کیا جائے گا تو انسان کو پتہ کیا ریوارڈ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کا مقام دے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، حج کا سفر بڑا ہی بابرکت سفر ہے، اور اللہ نے بڑی آسانی کی ہے۔ زندگی میں فقط ایک حج انسانوں کے اوپر فرض کیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ بندوں کے پاس سرمایہ ہے، سفر کے ذرائع ہیں، جوانی ہے، قوت ہے، لیکن حج پتہ کب کرتے ہیں؟ جب پیڑھی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ حج کروا رہے ہوتے ہیں۔ جوانی میں کیا کرتا رہا؟ انگلستان گیا، بینکاک گیا، سنگاپور گیا، سویڈن گیا، ہر جگہ پہ گیا، لیکن حج کرنے نہیں آیا۔ وہ حج کو بھی اہمیت دو، جوانی کے ایام میں حج کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و حج تم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں ایک انقلاب کو بھی پیدا کرے گا۔ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا، جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور جو بندہ سفر حج و عمرہ پہ جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں انقلاب ضرور پیدا کرتا ہے۔ فجر کے وقت سے لے کے عشاء تک بار بار مسجد میں آنے والا اللہ کی رحمتوں کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، اور حج و عمرے کی کوشش کرنے والا بھی اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے داڑیاں منڈاتے تھے، حج کر کے آئے، سنت نبوی شریف سے چہرے کو آراستہ کر لیا۔ کتنی بہنیں بیٹیاں ایسی تھیں جو حج سے پہلے دوپٹہ لیتی تھیں، وہاں سے آئیں برقع پوش ہو گئیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو نماز میں غفلت کرتے تھے، حج کر کے آئے، نمازی بن گئے۔ وہ حج جوانی میں کرو تاکہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، تاکہ تمہاری زندگی کے معمولات سنور جائیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ حج کو ٹالتے رہتے ہو۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے ایک بہترین دعا کا بھی ذکر کیا۔ دعا پتہ کہاں کی جاتی ہے؟ دنیا کے سب سے افضل مقام کے اوپر، مطاف بیت اللہ کے چکر لگانے والی جگہ، اس میں سب سے افضل جگہ حجر اسود رکن یمانی کا درمیانی حصہ، وہاں پہ دعا مانگی گئی تو کیا مانگی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ مسلمان کا موٹو ہے، آخرت بھی بہترین ہو، دنیا بھی بہترین ہو، آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ اور جو یہ بندہ بات کہتا ہے خالی دنیا مل جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انرجی دے، جب فکر کی صلاحیتیں دے، جب ریسورسز اور پوٹینشل دے، تو پھر دنیا آخرت دونوں کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ دنیا میں عزت کا روزگار عطا فرما دے، دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچا دے، اور آخرت میں جنتوں میں پہنچا دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جنت بڑی مہنگی جگہ ہے، بڑی قیمتی جگہ ہے، آرام سے نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سابقہ لوگوں کو جنت کے بدلے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انہیں زلزلوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تمہیں بھی جنت کے حوالے سے کبھی نہ کبھی ٹویا جائے گا، تمہیں کبھی کبھی تمہیں کھٹکا کے دیکھا جائے گا۔ وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں نا
جس کو بھٹے کے اندر ڈالتے ہیں، جو پکی اینٹ ہوتی ہے وہ چنائی کے اندر اور پھر عمارت میں لگ جاتی ہے، جو کچی اینٹ ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی ایک بھٹی کا نام ہے، یہاں پہ بیماریاں بھی آئیں گی، شہوات بھی آئیں گی، خواہشات بھی آئیں گی، مال و زر کا طمع بھی آئے گا، کبر بھی کبھی کبھی حملہ کرے گا، کبھی کبھی آپ کے اندر جو ہے کچھ مختلف طرح کا عجب بھی پیدا ہو جائے گا، کبھی کبھی آپ کے اندر فخر و غرور کی ایک جو ہے کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ان کیفیات کا مقابلہ کرتے ہوئے عاجزی کے راستے، انکساری کے راستے، شکر گزاری کے راستے، ایمان اور ایقان کے راستے پہ چلتے چلتے انشاءاللہ پھر جنت مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو شراب و جوا ہے، ابھی حرام نہیں تھا اس وقت جب یہ آیت آئی ہے، لیکن اللہ نے کئی چیزیں تدریجاً حرام کی ہیں۔ تدریج کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسانی نفسیات کو آہستہ آہستہ مولڈ کیا جائے اس مقام پہ پہنچانے کے لیے جہاں پہ انسان جو ہے اس کو پھر فائنل ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو۔ تو کئی مرتبہ جو لوگ ہوتے ہیں اچھے دائی، اچھے پریچر، وہ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دین کی دعوت دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایک دم جو ہوتے ہیں ذرا جو شیلے لوگ ہوتے ہیں ایک دم سنپ کر دیتے ہیں۔ سنپ کرنے سے انسان جو ہے مسجد ہی آنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان کو قریب کرنا چاہیے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نفی والی باتیں بھی ہیں اور نقصانات والی باتیں بھی ہیں۔ واسمہما اکبر من نفیہما، ہاں ان کے نقصانات جو ہیں ان کے فوائد سے بڑے ہیں۔ شروع میں یہاں سے گفتگو ہوئی اور اینڈ پہ کہاں پہ پہنچی؟ اینڈ پہ یہاں پہ پہنچی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، بے شک شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں آپس میں لڑاتا ہے اور تمہیں ذکر الہی سے دور رکھتا ہے، تو کیا تم ان کاموں سے باز نہیں آؤ گے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت گری، یہ 5 بدترین شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج بھی مسلمان ہونے کے بعد کئی لوگ شراب بھی پیتے ہیں، کئی لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں، اور دیکھیں اللہ کی بات کتنی سچی ہے، شیطان لڑاتا ہے اور ذکر الہی سے دور رکھتا ہے۔ جب آپ جوا کھیلیں گے، چھوٹے سے چھوٹا جوا، نماز نکل جائے گی، شراب پیئیں گے کئی نمازیں نکل جائیں گی، شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر آپ گالی بکیں گے، اگلا بندہ آپ کے ساتھ بغض رکھے گا، جوئے میں ہارنے والا بندہ جیتنے والے کے خلاف بغض رکھے گا۔ اخبارات میں اس طرح کی خبریں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، کئی جواریے جو تھے اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گئے، کئی جواری پوری جائیداد کو جوئے میں ہار گئے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، قتل و غارت گری بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مبنی بر حکمت ہیں، مبنی بر رحمت ہیں، مبنی بر احسان ہیں۔ مسلمانوں کی کوتا بینی ہے یا بے عمل لوگوں کی کوتا بینی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی فضول بکواسیات کرتے رہتے ہیں۔ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، عیاشی کر لے دوبارہ زندگی کہاں پہ ملنی ہے۔ اللہ نے جائز عیش کے تمام دروازے کھولے ہوئے ہیں، حلال کاروبار کو کھولا، حلال رزق کو کھولا، حلال نکاح کو کھولا۔ اب تم مزید کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب لوگوں کے حق کو بھی تلف کرنا چاہتا ہے، زمین کے اوپر فساد پھیلانا چاہتا ہے، زمین کے اوپر قتل و غارت گری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام جائز خواہشات کو پورا کرنے کے راستے کھولے ہیں، لیکن تو اب اسلام کو بھی عبور کرنا چاہتا ہے، انسانیت کو بھی روننا چاہتا ہے، اخلاق کی بھی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے۔ اللہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بھی وعدے کیا کہ طلاق زندگی میں 2 موقع پہ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر دی گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، 3 مرتبہ مختلف نشستوں میں طلاق دینے کے بعد اب بیوی سے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس کا شوہر اگر فوت ہو جائے دوسرا، یا اس کو طلاق دے دے، تو پہلے شوہر کے پاس آنے کی گنجائش پتہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اسلام پردے کا مذہب ہے، حیا کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات شامل ہے کہ عورت در بدر نہ ہو، اگر واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے۔ اس صورت میں رضاعت کے احکامات کو بھی وعدے کیا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ عورتیں اپنے بچوں کو اگر دودھ پلانا چاہیں تو 2 سال مکمل مدت ہے دودھ پلانے کی، اس سے پہلے بھی چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ایک آخری واقعہ آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس آئے، جو سیدنا موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اور ان کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی، ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی زیر قیادت ہم جہاد کریں۔
تو اس نبی نے یہ بات کہی ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو چن لیا ہے. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، اس کے پاس تو مال کی فراوانی ہی نہیں ہے. انا یکون لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو حضرت شمائیل نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہوا ہے. علم بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے. علم طاقت ہو تو پھر مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. آج کل ہم کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ فلاں بندہ جی، فلاں بندہ جی اس کا مال بڑا ہے وہ ہمارا لیڈر ہو. مال کے ساتھ لیڈرشپ کا جو ہے چناؤ درست نہیں ہے. علم کو فوقیت دینی چاہیے، طاقت کو فوقیت دینی چاہیے. طاقت ڈیسیژن پاور کی شکل میں ہو، امپلیمنٹیشن کی قوت کی شکل میں ہو، یا عسکری قوت کی شکل میں ہو. صحابہ کرام کے جتنے بھی عمراء گزرے، سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سیدنا فاروق اعظم ہوں یا سیدنا عثمان غنی ہوں یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، صاحب علم بھی تھے اور صاحب طاقت بھی تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کی بہاریں پوری دنیا کے اندر عام ہو گئیں. آج ہم اس لیے پیچھے رہتے جا رہے ہیں کہ ہم نے چناؤ کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقہ انتخاب ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کی قیادت میں جب مسلمانوں کو جمع کیا تو مقابلے پہ لشکر کفار جن کا سربراہ جالوت تھا اس کے مقابلے کے لیے نکلے. یہاں پر اللہ نے ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے بیان کی ہے، اور بات یہ ہے کہ جس وقت وہ نکلے اور جالوت کے لشکر پیش قدمی کر رہے تھے، راستے میں ایک دریا آنا تھا. تو اس موقع پہ حضرت طالوت نے ایک بات کہی ان اللہ مبتلیکم بنہر ومن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت نے اعلان کیا جب تم نہر کے پاس سے گزرو، دریا کے پاس سے گزرو، تو تم نے یہاں سے پانی نہیں پینا. اگر تم نے پانی پی لیا تو تم جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے تم میرے حصہ نہیں رہو گے. لیکن آپ کو پتہ ہے دریا رستے میں آیا، لمبا سفر تھا، اکثر لوگ پی گئے. اب جب مقابلے کا وقت آیا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ باوجود پانی پینے کے ہمارے اندر تو قوت ہی موجود نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے امیر لشکر کے حکم پہ عمل کیا تھا وہ کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ یہ بات کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں کم تھے اللہ نے ان کو بوتوں کے اوپر غالب کر دیا، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. روزہ رکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار میں جو ہوں بڑا وہ اسٹیمنا نہیں ہے، کمزوری ہے. اور روزہ رکھنے سے تمہارے ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے جو ہے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، تمہاری تابعداری میں اضافہ ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک پیاس کا کہا ہے جیسے ہماری طاقت میں کمی آ جائے گی؟ کیا مسلمانوں نے روزہ رکھ کے بدر کا مارکا نہیں لڑا؟ کیا مسلمان روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میدان عمل میں نہیں نکلے؟ یقین کیجئے میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہے کھانے پینے کی روزے میں کئی مرتبہ حاجت ہوتی ہے، خاص طور پر جمعے کے دن جمعہ پڑھانا روزہ رکھ کے باقی تمام دروس کے مقابلے مشکل ہوتا ہے. لیکن اس موقع پہ جب کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہوتی تھوڑا اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ اسٹیمنے کو بڑھا دیتے ہیں. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب مقابلہ جالوت سے ہوا پھر کیا ہوا؟ فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں نے کافروں کو گرا دیا. یہاں پہ ایک بات یاد آئی، اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علامہ شہید بھی اس نقطے کو بیان کیا کرتے تھے کہ طاقت طاقت سے لڑتی ہے، مادہ مادہ سے لڑتا ہے، فوج فوج سے لڑتی ہے، اسلحہ اسلحے سے لڑتا ہے. لیکن جب اسلحے میں کمی ہو، مادیت میں کمی ہو، عسکریت میں کمی ہو، پھر طاقت طاقت سے نہیں لڑتی، روحانیت مادیت سے لڑا کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ روح والوں کو اور ایمان والوں کو طاقت والوں پہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات اور جو بیش قیمت باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحت کو نزول فرما.
اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ علی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا عمرانی سے ہمکنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ روحانی، جسمانی، نفسیاتی، شیطانی عوارض کو دور فرما. اللہ دن کے روزوں کو، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما. اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کو قبول فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.